جن کا اسم گرامی ہے علی اور آپ کے لقب ہیں زین العابدین، عبادت کی زینت اور سید و ساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار، اور آپ کو عابد بھی کہا جاتا ہے، عبادت گزار۔ امام زین العابدین علیہ السلام 38 ہجری 2 سال مولا کائنات علی علیہ السلام کی امامت کے ہمراہ زندگی گزاری، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی امامت کے ہاں 50 ہجری تک، اور اس کے بعد 61 ہجری میں کربلا میں امام علی زین العابدین، اور کربلا کے بعد 34 سال امام علی زین العابدین حیات رہے اور زندگی گزاری۔ 95 ہجری میں امام علی زین العابدین کی شہادت ہوئی حشام بن عبد الملک کے دور میں۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کو بھی جیسے پہلے اماموں کو شہید کیا گیا، اور علی زین العابدین علیہ السلام کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ علی زین العابدین علیہ السلام عبادت کی زینت، تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ ایک مدینے میں باغ ہے علی زین العابدین کا، جب وہاں تشریف لے جاتے اور اس باغ میں 200 درخت ہیں، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت اتنی مشہور ہے، بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بروز محشر پکارا جائے گا بھی سب سے بڑی شہادت کس نے دی، اور ایسے ہی پکارا جائے گا کہ زین العابدین کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے، تو لوگ دیکھیں گے تو وہ حسین علیہ السلام کا بیٹا علی ہوگا، یعنی ایسے زین العابدین ہے، عبادت کی زینت۔ اور امام زین العابدین کا جو دور تھا وہ انتہائی سخت، گھٹن، اور آپ پر جو ہے اتنا کنٹرول بنو امیہ کا، اس گھٹن دور میں امام زین العابدین نے ایسے مصلحت کے ساتھ، حکیمانہ حکمت کے ساتھ آپ نے جس چیز کا سہارا لیا وہ اللہ کے ہاں عاجزی اور دعائیں تھی۔ مشہور ہے امام علی زین العابدین کی کس چیز کا سہارا لیا کہ جب آپ کے عزیز و اقارب شہید ہو گئے، پھر مدینہ میں واقعہ ہرا ہوا۔ وہ واقعہ ہرا اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ کے ارد گرد جو ایسے زمین تھی جو کالے پہاڑوں میں ڈھکی ہوئی تھی، وہاں سے یزید کی فوج داخل ہوئی مدینہ میں، اور مدینہ جو اصحاب رسول موجود تھے، تابعین موجود تھے، ان پر حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا تاریخ نے اس کے واقعات جو انہوں نے جو ظلم کیے وہ لکھتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے شرما جاتی ہے تاریخ اسلام۔ ایسے ظلم ڈھائے یزید فوج نے، اور امام علی زین العابدین علیہ السلام کا اسے واقعہ ہرا کہتے ہیں، وہ وقت بھی امام علی زین العابدین نے دیکھا۔ اور جب بنو امیہ کو مدینہ سے نکالا جا رہا تھا تو مروان نے پیشکش کی امام علی زین العابدین سے کہ ہماری مستورات آپ کے گھر جو ہے پناہ لے گی۔ امام کے گھر 400 عورتیں بنو امیہ کی پناہ لینے کے لیے آئی۔ امام نے ان کی ایسے خدمت کی، اور جب وہ واپس گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو جو عزت علی زین العابدین نے دی ہے وہ عزت ہمیں ماں باپ کے گھر میں بھی نہیں ملی۔ ایسے رحم دل تھے امام علی زین العابدین علیہ السلام۔ بآواز بلند صلوات۔ اچھا، جب مدینے کا جو گورنر تھا پہلا عثمان بن محمد بن ابی سفیان،
उसने चंद लोग मदीने के जो है यजीद के पास भेजे कि यजीद को देखे और उसकी जो है खिलाफत बरकरार रहे। और जिनमें वो गए थे एक मंजर बिन जुबैर थे और दूसरे उबैदुल्लाह इब्ने अमर और हंजला के फरजंद अब्दुल्ला। जब ये गए और उन्होंने यजीद को देखा कि उसका कोई एक तरीका भी दीन इस्लाम पर नहीं था, और जैसे वो फजूल कुत्तों और बंदरों के साथ उसका खेल था और उसकी शक्ल भी दीन इस्लाम जैसी नहीं थी, और इनको इनाम की नाम बहुत दिए गए। तारीख ने लिखा है 1-1 लाख दिनार, दिनार बहुत कीमत रखता है, इनको दिए गए भी, ये जाकर जो है मेरी तारीफ करेंगे। जैसे ही ये लोग वापस आए इन्होंने मदीना में बताया और इन्होंने अहद किया कि हम जो है यजीद को कभी भी खलीफा तस्लीम नहीं करेंगे। और जैसे ही मदीना में बगावत फैली और इस उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सफियान को मदीना से निकाल दिया गया, तो फिर यजीद ने दूसरा जो गवर्नर मुस्लिम बिन उकबा को मुकर्रर किया और फौज को और मुस्लिम बिन उकबा को ये कहा कि आप जो है जिस तरह भी मदीना पर हुकूमत करेंगे, आप पर उनकी इज्जत, माल, मवेशी सब कुछ हलाल है। और फिर मदीना पर उन्होंने ऐसा हमला किया कि तारीख इस्लाम फिर बयान नहीं कर सकती। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन हज का मौसम हज करने के लिए गए, तो हशाम बिन अब्दुल मलक जैसे ही हाजियों की भीड़ थी, हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए कोशिश कर रहा था, उसे कोशिश में नाकाम हर बार हो रहा था, तो वो एक तख्त लगा हुआ था, उस तख्त पर जाकर खड़ा हो गया, उसके साथ और भी शामी जो खड़े थे। तो जैसे ही ज़ैनुल आबिदीन आए, हालांकि हाकिम वो था, लेकिन जैसे ही ज़ैनुल आबिदीन हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए आए तो लोगों ने सदा दी, लोगों रास्ता दे दो, अली ज़ैनुल आबिदीन आ गए हैं। और लोगों ने रास्ता देना शुरू किया और इमाम के हाथों को चूमना शुरू किया। हजर अस्वद को चूमना लोग सादत समझ रहे हैं, अली ज़ैनुल आबिदीन के हाथों को चूमना। तो एक शामी ने सवाल किया हशाम से कि ये शख्स ऐसा मोतबर कौन है? तो हशाम कहने लगा मैं इसे नहीं जानता। साथ में एक फरजदक शायर था हुकूमत की तरफ से, वो खड़ा था। फरजदक कहने लगा आप इन्हें जाने या ना जाने, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे मदीना और मक्का की सरजमीन जानती है। ये वो है जिस पर मोमिनीन और मलाइका दरूद पढ़ रहे हैं। इसका नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है, इसका बाबा हसन इमाम हुसैन और अली है, इसका खानदान पाको पाकीज़ा है। ये जो हजर अस्वद को बोसा देने के लिए जा रहा है, अगर अल्लाह का हुक्म हो जाए तो हजर अस्वद चाहता है मैं खुद अली ज़ैनुल आबिदीन के हाथों का बोसा लूं। उसने ऐसे अशार पढ़े तो जब वापसी पर हशाम को आग बगोला हो गया तारीफ अली ज़ैनुल आबिदीन सुनकर, उसको काज में डाला फरजदक को। जब इमाम को मालूम हुआ तो इमाम ने तोहफे भेजे फरजदक के लिए। तो फरजदक ने आगे से क्या कहा? फरजदक कहता है मेरे इमाम से कहना मैंने सारी उम्र शायरी दुनिया के लिए, पेट के लिए, रिज़्क के लिए की है, लेकिन ये जो शायरी की है ये मैंने आखिरत के लिए की है, और इसका अजर मैं अपने रसूल खुदा, अपने नबी से लूंगा। अली ज़ैनुल आबिदीन की तारीफ करना इतना सवाब है। फरजदक ने कहा इसका सवाब। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर उनको कहा कि हमने जो तोहफे में दे दिया तुम इसे कबूल करो, आपकी नीयत का अजर भी मिलेगा। और एक हशाम बिन इस्माइल जो गवर्नर था मदीने का, जब अब्दुल मलक का दूसरा बेटा आया उसने उसे माजूल किया। तो हशाम बिन इस्माइल को सबसे ज्यादा जो खतरा था वो अली ज़ैनुल आबिदीन से था।
کہ یہ مجھ سے بدلہ لیں گے۔ اسے ایک چوراہے پر باندھ دیا گیا، جو بھی اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا بدلہ لے۔ تو اس کو سب سے زیادہ اگر خطرہ تھا تو علی زین العابدین سے تھا۔ علی زین العابدین اپنے اہل و عیال، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جوانوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ ہشام بن اسماعیل معزول ہو چکا ہے، ہرگز اس سے بدلہ نہیں لینا۔ یعنی ایسے دشمن کے ساتھ بھی ایسے رویہ علی زین العابدین کا۔ کئی ایسے واقعات ہیں علماء کرام سے سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے بارش نہیں ہو رہی تھی، مسجد نبوی میں لوگ جمع ہوئے، دعا مانگنے لگے، یا اللہ بارش عطا فرما۔ تو ایک شاہ فام حبشی، اس نے جو ہے دعا مانگی، یا اللہ تجھے میرے مولا کا واسطہ بارش عطا فرما۔ تو بارش کا نزول ہوا۔ جیسے ہی واپسی پر جانے لگے تو وہ جو ساتھ بیٹھا تھا اس نے کہا یہ غلام کس کا ہے، میں اسے خرید لوں، اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے، اس کی دعا میں اتنی قبولیت ہے۔ وہ جیسے ہی اس کے پیچھے پیچھے چلا تو وہ جو ہے غلام علی زین العابدین کے گھر داخل ہوا۔ اس نے علی زین العابدین علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کریم ہیں، میں آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں، کہ یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ علی زین العابدین نے فرمایا کہ غلام چلا جائے، نانی کہی امام کو اس غلام نے۔ جیسے ہی وہ دہلیز سے اپنے قدموں کو کراس کیا اور اس کی موت ہو گئی۔ ساتھ والے نے امام علی زین العابدین کو بتایا کہ یہ دعا مانگتا تھا کہ جب بھی میں علی زین العابدین کی خدمت سے جاؤں زندگی نہ ہو موت ہو۔ یعنی علی زین العابدین کا دور ایسا تھا۔ بآواز بلند صلوات۔ اور امام علی زین العابدین کی جو زندگی ہمیں سبق سکھاتی ہے، صبر۔ ان اللہ مع الصابرین، اگر اللہ کسی کے ساتھ ہے تو وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور طریقہ نمونہ عمل جو سیرت، اللہ کے ساتھ رجوع، اللہ کے ساتھ انسان کا قرب، اللہ کے نزدیک ہو جائے۔ جب وہ انسان اللہ کے نزدیک ہو جائے تو پورا معاشرہ، جتنے لوگ بھی آپ کے مخالف ہوں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کے جملے تھے، اے رب جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھ کو کھویا اس نے کیا پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علی زین العابدین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ بسم اللہ۔